اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار، اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار، مجھ کو بھی گراہ شام و سحر کھولنا سکھا۔ اب زہر ذائقے ہیں زبان حروف کے، ان ذائقوں میں خاک شفا گھولنا سکھا۔ دل مبتلا ہے کب سے عذاب سکوت میں، دل مبتلا ہے کب سے عذاب سکوت میں، تو رب نطق و لب ہے مجھے بولنا سکھا۔ خون دل سے رخ برگ گلاب نکھارنے والے اساتذہ کرام، مشائخ اعظام، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس پروگرام میں شرکت پر آپ کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں، اور قندیل علم کے پروانوں، حکم اقرا کو نشان منزل بنانے والے مسافروں، اور مبارکباد کے مستحق آج کے سالانہ تقریری مقابلہ و مسابقہ کے تمام شریک خطباء حضرات، پروگرام کی طرف آگے بڑھتے ہوئے اس سے پہلے ایک لمحہ رک کے چند تنبیہات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ آپ نے پہلے بھی انہی کو ملحوظ خاطر رکھ کے تیاری کی ہوگی، مگر یاد دہانی کے طور پر پھر سے تذکرہ کیے دیتا ہوں کہ سب سے اہم چیز آپ کی تقریر کا دورانیہ 5 سے 7 منٹ پر مشتمل ہوگا۔ ہر مقرر کی تقریر کا دورانیہ 5 سے 7 منٹ پر مشتمل ہوگا۔ 5 منٹ مکمل ہونے پر آپ کے سامنے موجود ٹیبل پر پڑی سبز بتی جل جائے گی۔ 5 منٹ مکمل ہو گئے، اس کے بعد پیلی بتی جلے گی۔ 5 منٹ تک سبز بتی جلتی رہے گی، یوں ہی 5 منٹ ہوں گے، اس کے بعد پیلی بتی روشن ہو جائے گی۔ اب 5 سے 7 منٹ کے اندر پیلی بتی روشن رہے گی، اور جو ہی 7 منٹ ہوئے یعنی آپ کا ٹائم ختم ہوا، فوراً ہی خطرے کی گھنٹی یعنی سرخ بتی روشن ہو جائے گی۔ تو آپ اپنا مواد اس دورانیے کے اندر سمیٹیں، وگرنہ ججز حضرات کی طرف سے آپ کے نمبر کاٹنے کا قوی امکان موجود ہے۔ اس کے بعد آپ کے انداز کے نمبر نوٹ ہوں گے، جس میں آپ کا تسلسل، ادائیگی کلام، حسن بیان اور الفاظ کا تلفظ دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد آپ کے اشارات کو پرکھا جائے گا، جن کے بنا پر آپ کے نمبر لگائے جائیں گے۔ اور آخری بات ہدایات اور تنبیہات میں سے آپ کی وضاحت، کانٹ چھانٹ، لباس، اس چیز کو بھی سامنے رکھا جائے گا۔ تو یہ تو ہو گئی خطباء کے لیے۔ اب جو بیٹھنے والے سامعین اور ناظرین اور شائقین ہیں، وہ بھی اپنی دلی، ذہنی، بصری اور سماعت سے بھرپور ہم آہنگی سے مقررین کو اور خطباء کو سنیں، تاکہ آئندہ سالوں میں آپ بھی اس سٹیج کی زینت بن سکیں۔ آپ نے خصوصی توجہ کے ساتھ ان مقررین کے تن بدن میں آگ لگانے والے اشارات، آتش فشاں جملے اور طوفانی تسلسل، اور ان کا آئی کانٹیکٹ، اور اس طرح سے ان کے حسن ادائیگی، الفاظ کا تلفظ، یہ تمام چیزوں کو آپ سیکھنے کے ساتھ ساتھ کوشش کریں۔ اور اس کے بعد میں باقاعدہ طور پر مقررین کو دعوت دینے کا آغاز شروع کرتا ہوں۔ تو آج کے پروگرام کے سب سے پہلے مقرر جو اس مسابقہ آل جامعہ سالانہ تقریری مقابلہ کے شرکاء میں سے پہلے مقرر ہیں، وہ آپ احباب کے سامنے تشریف لاتے ہیں۔ میری مراد مولانا جواد ہزاروی صاحب کہ وہ آپ احباب کے سامنے آئیں
اور اپنا تقریری مواد پیش کریں مولانا جواد ہزاروی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین الی یوم الدین۔ وقال الشاعر، مصور کھینچ وہ نقشہ، مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان پیغمبر ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ حضرات ذی وقار، آج مجھ کو جو ٹاپک اور عنوان دیا گیا ہے اس کا عنوان ہے اتباع مصطفیٰ۔ آئیں آپ میں اور آپ پہلے جانتے ہیں کہ اتباع مصطفیٰ کا معنی کیا ہے۔ حضرات، اتباع مصطفیٰ کا معنی ہے پیروی کرنا تاکہ میں اور آپ مصطفیٰ کے پیروکار بن جائیں، تاکہ میں اور آپ مصطفیٰ کو فالو کرنے والے بن جائیں، تاکہ میں اور آپ مصطفیٰ کے پیچھے چلنے والے بن جائیں، تاکہ میں اور آپ مصطفیٰ کے نقش قدم پہ چلنے والے بن جائیں۔ حضرات، لکھنے والا کیسے الفاظ میں لکھتا ہے؟ بھٹکی عقلوں کو راہ ملتی ہے، اٹھی آنکھوں کو حیا ملتی ہے، جھکی نظروں کو جزا ملتی ہے، سہمی سوچوں کو صدا ملتی ہے، منتشر خیالات کو مسکن اور مالک کی عطا ملتی ہے۔ اسی خوبی کی بدولت امت مسلمہ کو رب کی رضا ملتی ہے۔ ارے پھر میں یوں کہنا چاہوں گا، اسی رضا کی دولت مجھے اور آپ کو اتباع مصطفیٰ ملتی ہے۔ جناب والا، جب میں اتباع مصطفیٰ پہ اپنی نظر عین کو ڈالتا ہوں تو ایک سوال نظر آتا ہے، آخر اتباع مصطفیٰ کیوں ضروری ہے؟ ارے میرے دل سے جواب آیا، مالک کا فرمان آیا، عرب کی زمین میں سونا محبوب آیا جس کے آنے سے پہلے انسانیت کو بھول چکا تھا۔ بنت حوا ابن آدم کے ہوس کی شکار تھی۔ سرزمین حجاز میں پھر ایک آفتاب طلوع ہوا، پھولوں پر رن آئی اور کلیوں پر بہار آئی۔ حضرات، پھر میں کیسے نہ اتباع مصطفیٰ کی بات کروں؟ ارے میرے مصطفیٰ نے اپنے خون و جگر سے پھولوں میں رنگوں میں حسن کا نکھار پیدا کر کے قلب بے قرار کی تسکین کو موجب بنے۔ ارے کیسر و کسرا کے بازاروں میں زلزلے کے جھٹکوں کو محسوس کرا دیا۔ ارے جب میں مطالعہ کر رہا تھا، مطالعہ کرتے کرتے صحابہ کی سیرت پہ پہنچا تو مجھے یہ بات میری کہ یار اتباع مصطفیٰ کسے کہتے ہیں؟ حضرات ذی وقار، رسول اللہ مسجد نبوی کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود جو اندر پہنچے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اجلسو۔ حضرات ذی وقار، جب وہ صحابہ کے کانوں پہ یہ آواز پہنچی تو اسی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ جب رسول اللہ پہنچتے ہیں، کہا عبداللہ آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی، آپ کی آواز میرے کانوں پہ ٹکرائی، میرا عزت گوارا نہیں کیا کہ میں ایک قدم آگے جاؤں۔ حضرات، رسول اللہ فرماتے ہیں عبداللہ میں نے آپ کو نہیں کہا آپ آگے ہو جائیں۔ حضرات، یہ روایت سن کے ہے مسلم، یہ روایت سن کے میرا اور آپ کا کلیجہ منہ تک آنا چاہیے۔ حضرات رسول اللہ کا فرمان ہے، فرمایا ساری کی ساری امت کل جنت میں داخل ہوگی، لیکن ایک انسان وہ جنت میں جانے سے انکار کرے گا۔ حضرات، پھر صحابہ تڑپ کے پوچھتے ہیں، کہا رسول اللہ وہ کیسا انسان ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے؟ حضرات، رسول اللہ فرماتے ہیں فرمایا جو میری اس دنیا میں پیروی کرے گا، جو میرے نقش قدم پہ چلے گا، کل قیامت کے دن وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میرے نقش قدم پر نہیں چلے گا وہ کل قیامت پہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرات، یہ بات اگر ابو بکر کی ہو
اگر عمر فاروق کی ہو، اگر عثمان و علی کی ہو، اگر امام ابو حنیفہ کی ہو، اگر امام مالک کی ہو، اگر امام شافعی کی ہو، ارے پوری کی پوری ارے ساری کائنات کی بات ایک طرف، میرے مصطفیٰ کی بات ایک طرف، ارے میں اپنے مصطفیٰ کی بات کو نہیں جھٹلا سکتا، پوری کائنات کی بات جھٹلا سکتا ہوں۔ پھر کہنے والا کتنے خوبصورت انداز میں کہتا ہے، کتنے خوبصورت انداز میں کہتا ہے، ارے میرے مصطفیٰ کی اتباع بھی اعلیٰ ہے، ارے میرے مصطفیٰ کی اطاعت بھی اعلیٰ ہے، ارے میرے مصطفیٰ کا اخلاق بھی اعلیٰ ہے، ارے میرے مصطفیٰ کا چلنا بھی اعلیٰ ہے، ارے میرے مصطفیٰ کا بیٹھنا بھی اعلیٰ ہے، ارے میرے مصطفیٰ کا بولنا بھی اعلیٰ ہے، ارے میرے مصطفیٰ کی نماز بھی اعلیٰ ہے، ارے میرے مصطفیٰ کا مسکرانا بھی اعلیٰ ہے۔ ارے پھر میں آخر میں یوں کہنا چاہوں گا کہ جس مال کے کائنات نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو یتیم پیدا کر کے پوری کائنات کا امام بنا دیا ہے، وہ خود خدا سبحان ربی الاعلیٰ ہے۔ والسلام۔